اذان گرامی، محرم الحرام کا عظیم مہینہ اور اس کا ابتدائی عشرہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اسلامی سال کے اندر جہاں باقی مہینوں کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہیں پر محرم الحرام کا بھی ایک انفرادی مقام اور حیثیت ہے۔ محرم کا مہینہ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن میں خصوصیت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ، جنہیں اہل بیت عظام کہتے ہیں، ان کے ساتھ محرم الحرام کے 10 دنوں کی خصوصی جو ہے ان کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ محرم الحرام وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو عالم اسلام کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک مہینہ گردانا جاتا ہے۔ اسی دن نواس رسول، امام علی مقام، امام حمام، سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ، سبط پیغمبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ اور اس حوالے سے محرم الحرام کو کربلا اور امام حسین کے ساتھ ایک عظیم نسبت حاصل ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی روح بچانے کے لیے جو قربانی پیش کی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو جو زندہ کیا، دین اسلام کو جو نئی روح بخشی، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ان 2 جمعوں کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو پیش کریں گے۔ ایک ہوتا ہے تذکرہ اور ایک ہوتا ہے فکر۔ تذکرہ یہ ہے کہ میں کسی کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کا کردار بڑا بہترین ہے، یہ بڑا زبردست آدمی ہے، اس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان اچھا ہے تو مجھے بھی اچھا بننا چاہیے، جیسے یہ تھا مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کو فکر کہتے ہیں۔ تذکرہ اور چیز ہے اور فکر اور چیز ہے۔ تذکرہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھایا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم تذکرہ امام حسین کے ساتھ ساتھ فکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ نواس رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا تعارف کہ وہ کون سی شخصیت تھے، کہاں پر پلے بڑے تھے، ان کا کردار کیسا کردار تھا، ان کے گھرانے کا کردار کیسا تھا، آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا، یہ ہر کلمہ گو مسلمان اس کو جانتا ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تعارف سے واقف نہیں ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبط مصطفیٰ کہتے ہیں، سید الشہداء بھی کہتے ہیں، امام حمام بھی کہتے ہیں۔ آپ کا جو نام تھا وہ ہے عبداللہ امام حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 7 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جب آپ کی عمر 36 سال ہوئی تو آپ کے والد گرامی مولا المسلمین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ 36 سال کے بعد پھر آپ نے اپنی زندگی اپنے والد گرامی، اپنے نانے جان کے نقش قدم پر گزاری، اور آپ نے جب جام شہادت نوش کی تو اس وقت آپ کی عمر 56 سال تھی۔ 56 سال کی عمر میں آپ نے میدان کربلا میں شہادت نوش فرمائی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار جب معاشرے کے سامنے آیا تو وہ ایک ہی بات کے اوپر تھا کہ نبی علیہ السلام نے جو دین کا راستہ ہمیں دیا ہے اس کو میں ترجیح دوں گا، باقی میں کسی کام کو ترجیح نہیں دیتا۔
یعنی ہم جب پورے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا خلاصہ نکالتے ہیں تو دو باتوں پہ آگے بات ختم ہو جاتی ہے، اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول، اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت۔ آپ نے پوری زندگی اسی اصول کے اوپر گزاری۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے تخت پہ قبضہ کیا اور اس نے زبردستی لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی، اور اپنے کارندوں سے کہا کہ سب سے پہلی بیعت 3 شخصیات سے لے لو، اگر یہ 3 شخصیات میری بیعت کریں گے تو بس مجھے کسی اور سے بیعت لینے کی ضرورت نہیں۔ ایک تھے جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب ان کے پاس آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں بیعت تمہاری ایسے نہیں لیتا جیسے تو لینا چاہتا ہے۔ بیعت لینے کا طریقہ وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے اختیار کیا، مسجد کے اندر مسلمانوں کا اجتماع کیا اور وہاں مسلمانوں سے بیعت لی۔ بیعت لینے کا طریقہ وہ ہے کہ جو حضرت عمر نے اختیار کیا، لہذا تو مسلمانوں کا اجتماع جمع کر میں وہاں تو سے بیعت لوں گا، وگرنہ بیعت لینا مشکل ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بندہ بیعت لینے کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ تجھے شاید پتہ نہیں کہ میں جس نبی کا نواسا ہوں اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ظالم انسان کی کبھی حمایت نہ کرو، فاسق اور فاجر کی کبھی حمایت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یزید کی جو خلافت ہے یہ شرعی اصول کے مطابق نہیں ہے، یہ اسلام کے برخلاف ہے، لہٰذا امام حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے۔ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا، بیعت کی بات ہوئی تھی۔ اب بیعت کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہم جمہوری دور کے اندر رہتے ہیں، ہمارا تعلق جمہوریت کے ساتھ، یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کو بیعت کہتے ہیں، ووٹ۔ اگر ہم اس بیعت کی آج کے دور پہ تشریح کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ امام علی مقام نے یزید کو ووٹ نہیں دیا، کہا تو اس بات کا حقدار نہیں، اگر میں تمہاری بیعت کروں گا تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے وہ ہے اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول، تمہارے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کے اوپر گزاری، تو امام علی مقام کو آج جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ اسی بات کے اوپر حاصل ہے کہ آپ نے ہر بات کو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کو ہر بات کے اوپر ترجیح دی۔ تو آئیے ذرا امام علی مقام کی سیرت کا ذکر کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں کہ جس طرح امام علی مقام نے اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کو مقدم رکھا، کیا ہماری زندگی کے اندر بھی یہ اصول ہے یا نہیں؟ دیکھو یہ جو مواقع آتے ہیں، یہ جو سلسلے آتے ہیں، انسان کو اپنے باطن کی اصلاح کا موقع ملتا ہے کہ امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے جس طرح کردار اپنایا، تو آج محرم الحرام کے دن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اے بندگان خدا، تذکرہ امام حسین کے ساتھ ساتھ کردار امام حسین کو بھی کیا کرو، اپناؤ۔ تو جب کردار امام حسین کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی اور ہمارا معاشرہ وہ حسینیت سے بھرے گا۔ یزیدیت کو قتل کرنے کا اور یزیدیت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے امام حسین کی سیرت کے اوپر چلنا، ان کو اپنانا۔ جب اس سیرت کو ہم اپنائیں گے تو اس سے ہماری جو زندگی ہے وہ کیا ہو جائے گی، سنور جائے گی۔ تو آئیے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو فرامین اپنے زبان مبارک سے پیش کیے، وہ ایک ایک فرمان جو ہے وہ سونے سے لے کے جانے کے برابر۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ یہ جو میرا بیٹا حسن اور حسین ہے یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں جو یہ جملہ کہا، تو اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ کتنا عظیم الشان مرتبہ تھا۔ ایک تو ان کا نام عرش سے تجدید ہوا، دوسرا ان کو زمین پر رہتے ہوئے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دونوں کو لے کر آئی، امام حسن اور امام حسین کو، اور آپ سے فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کو اپنے وراثت میں سے حصہ دیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے، اس کو میں نے اپنی سرداری اور اس کو میں نے اپنی جو جسے کہتے ہیں روب اور دبدبہ، اس کو میں نے وراثت میں دے دیا ہے۔ یعنی سرداری، سیادت جس کو کہتے ہیں، روب اور دبدبہ کہا میں نے امام حسن کو وراثت میں دیا، اور امام حسین کو اپنی حق گوئی اور اپنی بہادری میں نے جو ہے وہ وراثت میں عطا کی۔ تو امام حسین کو جو بہادری ملی حضور علیہ السلام سے وراثت میں ملی تھی۔ آپ علیہ السلام کا شبیہ مصطفیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہادری، شجاعت اور حق کی بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا،
یہ ساری چیزیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام سے وراثت میں ملی۔ اگر ہم کسی اور دلیل کو پیش بھی نہ کریں، کسی اور حدیث کو بھی نہ پیش کریں، تو یہی دلیل کافی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ تھے، کردار کے اعتبار سے شبیہ مصطفیٰ تھے۔ امام حسن جو ہے وہ صورت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین کردار کے حوالے سے نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ اور جب یزید نے آپ کو بلایا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ مسجد نبوی کے اندر تھے۔ آپ مسجد نبوی کی امامت کیا کرتے تھے، 5 وقت کی نمازیں باجماعت پڑھایا کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہیں سے آپ کو بلایا یزید نے کہ میری بیعت کرو، آپ نے فرمایا نہیں، بیعت تمہاری نہیں ہو سکتی۔ کبھی نماز طویل کی، کبھی ان کے لیے خطبہ چھوڑا، کبھی ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، کہیں فرمائے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، کہیں پہ فرمائے کہ جو ان کو ستائے گا وہ مجھے ستائے گا، جس نے مجھے خود ستایا وہ خدا کو ستائے گا۔ یہ امام علی مقام کی شان ہے جو حضور علیہ السلام نے اپنے زبان اکتر سے اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ تو شان ہے، یہ تو بیان ہوتی رہتی ہے، ہم بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اصل جو میرا موضوع ہے وہ ہے کردار امام حسین۔ امام حسین نے جو تعلیمات ہمارے لیے اس زمین کے اوپر چھوڑی، آیا اس محرم کے دنوں میں ہم اپنے ضمیر سے سوال کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کردار پہ عمل پیرا کتنے ہیں؟ تو آئیے ذرا اس کردار کو ذرا پڑھتے ہیں۔ دین کے اندر حق بات کہنا، حق پرستی جس کو کہتے ہیں، حق بات کہنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کے اندر لکھا ہے حق بات کہو، اگر مقابلے میں تمہارا والد اور تمہاری والدہ کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم ان کا لحاظ نہ کرو، حق بات کا لحاظ۔ ایسے لوگ بڑے کم ملتے ہیں۔ ہم تو جو ہے وہ مفاد پرستی کا شکار جو ہو جاتا ہے کہ یہ میرا چچا کا بیٹا ہے تو کیا کہے گا، یہ میرا بھائی ہے تو کیا کہے گا، یہ تو میرا والد ہے اس نے غلط کہی تو کیا ہو گیا، میں تو اس کے خلاف نہیں آ سکتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم حق کہو، انصاف کی بات کہو، انصاف کی گواہی دو۔ اگر مقابلے میں تمہارے والدین بھی آتے ہیں ان کو بھی نظر انداز کرو، تمہارا رشتہ دار بھی آتا ہے اس کو بھی نظر انداز کرو۔ حق بات کہنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، نبی علیہ السلام نے حق کی تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق پر چلنے کا درس دیا ہے، اور امام علی مقام نے اس حق بات پر عمل پیرا ہو کر امت کو یہ تعلیم دی کہ جہاں بھی جو بھی مرحلہ تمہارے سامنے آئے ہمیشہ حق بات کو کیا کرو، ترجیح دو۔ اب سنیے ذرا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب کربلا کی طرف جانے لگے تو ایک مقام پہ آپ نے خطبہ دیا تھا ایک مقام پہ۔ وہ خطبہ تاریخ کے اندر سنہری حروف سے لکھے جانے کے برابر ہے کہ آپ نے جو کلمات اس خطبے کے اندر بتائے تھے، اگر امت اسی خطبے کو لے کر اسی کے اوپر عمل پیرا ہوگی تو ہمارا معاشرہ حسین سے بڑھے گا، یزیدیت خود بخود مر جائے گی۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا رسول کریم کا ارشاد ہے مر رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفت لسنت رسول اللہ۔ 3 اصول آپ نے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ جب ایسا حکمران آئے، وہ حکمران 3 کام کرتا ہو، ایک اللہ کے قانون کو توڑنے والا ہو، دوسرا سنت رسول کی مخالفت کرنے والا ہو، اور تیسرا بندگان خدا کے ساتھ ظلم کرنے والا ہو۔ جب تم ایسے حکمران کا دور دیکھو تو پھر تم پر لازم کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم پھر ایسا کرو فلما یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ آپ نے فرمایا جب تم ایسے حکمران کو دیکھو کہ جو بندگان خدا پہ ظلم کرتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے، تو فرمائے استطاعت کے باوجود جو آدمی زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے ظالم حکمران کے خلاف بولے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا، اس کو روکے گا نہیں، فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو ظالم حکمران کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ حالانکہ ظلم تو کیا نہیں ہے کسی نے، لیکن فرمائے بولو گے نہیں، جہاں بھی ظلم دیکھو، ناانصافی دیکھو، اس کے خلاف آواز بلند کرو، کلمہ حق کو بلند کرو۔ جب تمہارا کلمہ حق ظلم کے خلاف بلند ہوگا، فرمائے تم امام حسین کے کردار پہ چلنے والے بن جائیں۔ آج تم کہتے کہ بھائی چلو ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، حکمران اگر ظلم کرتے تو ان کو کرنے دو، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن فرمائے 3 چیز آج اس بات کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس ممبر کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے 3 چیزیں موجود ہیں آج کل، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ روز اسلام کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ روز اسلامی قوانین کو روندا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ قرآن نے جس قانون کو منع کیا، قرآن نے جس قانون کو بیان کیا، اس قانون کو پامال کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ کون ان کے خلاف بولتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی ہے، آپ کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہے، حکمران اپنا کام کرے، ہماری صبح شام گزرتی ہے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن بولے گا کون؟ جب حکمران کے ظلم کے خلاف جب وہ اللہ کے قانون کی مخالفت کرتا ہے، اس کے خلاف اگر ہم بولیں گے نہیں تو پھر ہم کردار حسینی کا نام تو لینے والے نہیں۔
کردار تو پھر ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ دوسری بات، سنت رسول کی مخالفت کرنے والا۔ اب ایک بات اور بھی ہے، علماء نے پھر اس بات کی تشریح کی ہے، اب یہ نہیں کہ حکمران جو ہے وہ اللہ کے قانون کو توڑے گا تو ہم اس کے خلاف ہی بولیں گے، حکمران جو ہے وہ سنت رسول کی مخالفت کرے گا اس کے خلاف ہی بولیں گے، حکمران ہی عوام پہ ظلم کرے گا تو اس کے خلاف ہی بولیں گے۔ ایک عام آدمی اگر وہ بھی اللہ کے قانون کو توڑتا ہے تو امام علی مقام کے کردار کا درس یہ ہے کہ اس بندے کے خلاف بولو۔ وہ پھر ظلم کو اور ناانصافی کو اور ناحق کو روکنے کے جو 2-3 طریقے حضور نے بیان کیے، امام علی مقام نے اپنے خطبے کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمائے پہلا کام ہے ہاتھ سے روکو۔ ظلم کو کون ہاتھ سے روکتا ہے؟ ناانصافی کو کون روکتا ہے؟ اللہ کے قانون کی مخالفت ہوتی ہے اس کو کون روکتا ہے؟ قرآن کے اندر میں ایک موضوع کے اندر کہا تھا کہ 2 باتوں کا ذکر ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب میں کہہ دوں جی نماز پڑھو جی، یہ میں نے نیکی کا حکم دیا، لیکن ساتھ دوسرا کہ نہی عن منکر، جو بے نمازی ہے ان کو بے نمازی سے روکو۔ یہ تو کوئی نہیں کرتا، بے نمازی کو نماز نہ پڑھنے سے روکتا تو نہیں ہے۔ روکنا کیا ہے کہ جاؤ اس کو پکڑو، ابھی نماز پڑھو، تو نماز کیوں نہیں پڑھ، زبردستی کرو اس کے ساتھ۔ وہ جو والدین کے لیے کہا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے اس کو مارو، سزا دو اسے نماز نہ پڑھنے پہ، تو کیوں کہا ہے؟ یہ نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ آج تو ہم نے دین کو بڑا آسان بنا دیا کہ بھئی اپنی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، تمہارا کام ہے بتانا، بس آگے عمل کرنا اس کا کام ہے۔ اگر عمل کرنا اس کا کام ہوتا تو رب نے قرآن کے 2 حکم پھر کیوں دیے ہیں کہ نیکی کا حکم بھی دو، برائی سے روکو بھی؟ امام علی مقام نے کہا کہ سنو، اگر تم ظالم حکمران کے دور میں رہتے ہوئے ان 3 باتوں پہ تم خاموشی اختیار کرو گے، فرمائے تم جتنے بڑے عابد بنو گے، ریاضت والے بنو گے، جتنے بڑے مجاہد بنو گے، جتنے بڑے متقی پرہیزگار بنو گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اس ظالم حکمران کے ساتھ کھڑا کرے گا کہ تمہارا قصور کیا ہوا ہے، تم نے تو ظلم نہیں کیا، لیکن ظلم کو روکا بھی تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جو معاشرہ بگڑتا ہے ایسے ہی بگڑا ہے کہ ہم نے دین کو بڑا آسان بنا کے پیش کرے کہ دین تو بڑا آسان ہے، دین کے اندر تو جبر نہیں ہے، دین کے اندر تو سختی نہیں ہے، دین جو ہے بڑا آسان ہے۔ آسان کا مطلب کیا ہے؟ مرضی کے مالک ہے، جب چاہا عمل کیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ امام علی مقام نے جو خطبہ دیا انہوں نے 3 باتوں کو لکھا، فرمائے ایسے بندے کو دیکھو کہ جو اللہ کے قانون کو توڑتا ہو، تمہارا پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ اس کو اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے سے روکو۔ یہ بات تو معاشرے کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہم کتنے دین کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کو کتنا توڑتے ہیں، دین کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں، رب کریم کے فرامین کے ساتھ مقابلہ کتنا کرتے ہیں۔ حکمران تو چھوڑو، ایک عام بندہ جس لیول کی دین کے ساتھ بگاڑ کرتا ہے، دین کے ساتھ مقابلہ بازی کرتا ہے، اللہ کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو، ایک عام آدمی، تو ہم حکمران تک کیسے پہنچیں گے؟ لہٰذا امام علی مقام کے کردار کے اندر پہلا پیغام یہ ہے کہ تمہارے سامنے جو اللہ کے قانون کو توڑے تم اس کی مخالفت کرو۔ کیا کرو؟ بھلے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تم دنیاوی مفادات کو نہ دیکھو، تم اللہ کریم کی رضا اور نبی کے مفادات کو سامنے رکھو۔ یہ ہے کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری بات کیا کہی؟ فرمائے مخالفت لسنت رسول اللہ، جو آدمی سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کو سنت رسول کی مخالفت سے روکو۔ جب ہم اللہ کے حق کی پامالی سے کسی کو نہیں روکتے تو سنت رسول تو ہمارے سامنے کسی کھاتے کے اندر نہیں ہے۔ سنت کو جو ہم پامال کرتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا طریقہ۔ آپ علیہ السلام نے جو طریقہ، جو زندگی گزاری اس کو سنت کہتے ہیں۔ پھر علماء نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، قولی سنت، فعلی سنت، تقریری سنت۔ 3 درجے جو ہے حدیث کے اندر پھر آتے ہیں۔ قولی یہ ہے کہ آپ نے کسی کام کا حکم دیا ہے، فعلی یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے، تقریری یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے صحابہ نے کوئی کام کیا ہے، آپ نے اس پر کوئی بات نہیں کی، نہ اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو روکا نہیں، یہ بھی سنت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کا طریقہ، نبی کا حکم اور صحابہ کرام کا آپ کے سامنے کوئی عمل کرنا، اس کو سنت رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو فرمائے جو شخص سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو تو امام حسین کا کردار پھر کیا ہے؟ اس بندے کو سنت رسول کی مخالفت سے روک۔ اس موضوع پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر ہمارا سارا معاشرہ جو ہے اس ایک قانون کے اندر جو ہے وہ نیچے پہ آ جائے گا۔ پھر ہم کس کس بات سے معاشرے کو نکالیں گے؟ جانے گرامی، یہ دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ دین پر چلنا اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ فاقہ کشی کی حالت میں جا کے جنگیں نہ لڑتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام جس مشکل سے گزرے تھے اس کو ذرا تاریخ کے اندر پڑھے نا۔ اگر آسانی ہوتی نماز تو پڑھتے تھے صحابہ اکرام، روزے بھی تو رکھتے تھے، کسی کو کوئی روکتا تو نہیں تھا نماز روزوں سے۔ آج ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اس کو دین کا نام دے دیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ قرآن کا حکم اس کو مانو، یہ دین ہے۔ شریعت کا حکم اس کو سب سے پہلے رکھو، یہ دین ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت کو سب سے پہلے رکھ کر اس کے اوپر زندگی گزارو، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین کی جو تشریح آج کل ہم لوگوں نے کی ہے وہ تو دین کی تشریح نہیں ہے۔
تو امام علی مقام نے کیا کہا کہ جو شخص ان 3 باتوں کے رہتے ہوئے اپنے حکمران کی مخالفت نہیں کرے گا تو اللہ اس کو سزا کیا دے گا کہ وہ اس بندے کے ساتھ ہوگا کہ جس نے اس کی حمایت تو نہیں کی لیکن صرف خاموشی اختیار کی. تو فرمائے وہ قیامت دن اسی کے ساتھ پھر کھڑا ہوگا. آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے نا سورہ اعراف کو ذرا. سورہ اعراف کے اندر اصحاب سبت کا قصہ لکھا ہوا ہے. اصحاب سبت ایک قوم گزری تھی قوم. آج دیکھو ہم صبح شام تک کتنی نافرمانی کی نمازیں تو ہمارے کسی کھاتے میں نہیں ہے. پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، کیونکہ دین نے کہا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے جدھر بھی جا کے مرضی تمہاری پڑھو، جماعت کے لیے آئے یا نہ آئے باتوں برابر ہی ہے. اصحاب سب جو قوم تھی اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کر کے امت محمدی کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اس غلط فہمی کو دل سے نکالو کہ تم اگر کسی کو حق کا حکم دیتے کو نہیں دے تو اللہ تمہیں بخش دے گا. بخشش اتنی آسان نہیں ہے. قرآن نے بھی لکھا ہے، حدیث نے بھی لکھا ہے اس بات کو. وہ صحابہ سب کیا کرتے تھے؟ ان سے کہا گیا کہ تم ایسا کرو جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے کہا نہیں جمعے کو نہیں، ہفتے کو کریں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ کو حکم ہے کہ ہفتے کے دن عبادت کرو گے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کام کاج کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھو، کیونکہ دنیا کا کام اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کبھی آتا نہیں ہے. آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور دنیا کا مفاد یہ کبھی برابر نہیں. یہ تو الگ بات ہے کہ آج ہم نے اس چیز کو برابر کر رکھا ہے. اصحاب سب سے کہا کہ ہفتے کے دن عبادت. وہ کیا کرتے؟ وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، جاتے تھے سمندروں کے اندر مچھلیاں پکڑتے تھے اور بازاروں میں بیچا کرتے تھے، اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. ان سے کہا کہ مچھلیاں پکڑو، خوب پکڑو، پورا ہفتہ پکڑو، لیکن ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرو گے، مچھلیاں پکڑنے کے قریب نہیں جاؤ گے. کہا ٹھیک ہے جی، نہیں جائیں گے. اب جب وہ آئے نماز عبادت کرنے کے لیے ہفتے والے دن، تو جب انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پہ مچھلیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ پانی کے اطراف سے باہر نکلنے لگ گئی. اب یہ آزمائش ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ رب نے کہا کہ اب میں آزماتا ہوں کہ مخلص کون ہے اور دھوکہ دینے والا فریبی کون ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جن کے دلوں کے اندر دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ بھری ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. اب مچھلیاں بہت زیادہ ہیں، ہم عبادت میں مصروف ہیں، باقی دنوں میں محنت کرتے ہیں، مشقت، وہ دور دور جال پھینکتے ہیں، مچھلیاں آتی نہیں. آج تو سامنے آ چکی ہیں. اب انہوں نے ترکیب بنائی. ترکیب کیا بنائی؟ جب وہ جمعے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ کے شام کو جایا کرتے تھے، وہ کیا کرتے؟ سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے بنا لیتے، گہرے گہرے گڑھے، پانی کا راستہ چھوڑ لیتے اور مچھلی کا چارہ اس گڑھے کے اندر ڈال دیتے. ہفتے کے دن جا کے خوب آنکھیں بند کر کے عبادت کرتے، سجدے کرتے، جو بھی عبادت تھی اس کو کرتے. سمندر کی جانب دیکھتے بھی نہیں تھے. وہ جو مچھلیاں زیادہ ہو جاتی تو وہ گڑھوں کے اندر آ کے قید ہو جاتی، نکل نہیں سکتی تھی. جب یہ اتوار والے دن آتے تو وہ گڑھے مچھلیوں سے بھرے ہوتے تھے. بس یہ ساری مچھلیاں نکال کے لے جاتے، پورا ہفتہ ان کا کام چل جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو سنو اس بات کو کہ دین کے ساتھ مکاری نہیں چلتی. میرے قانون کے ساتھ تم مکر و فریب اور عیاری جب کرو گے تو وہ تو میرے حکم کی حکم عدولی سے زیادہ سنگین جرم ہے. اب تم نے کیا کیا؟ تم نے عیاری شروع کی، مکاری شروع کی. اللہ کے نبی کے زبان سے حکم ملا کہ ہفتے کے دن جو مچھلی گڑھے کے اندر آتی ہے وہ بھی تم پر حرام ہے. کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں پکڑتے، وہ تو خود آ جاتی ہے. جو مچھلی خود آتی ہے ہم تو اتوار میں جا کے پکڑتے ہیں، تو جو مچھلی ہم نے اتوار کو پڑھی وہ تو ہم پہ حرام نہیں ہو سکتی. جس طرح ہم کہتے ہیں آج کے دور میں، جس طرح دین کی تشریحات کر کے اپنے لیے سارے جو دین کے احکاموں کو آسان بناتے ہیں. دین کا حکم اگر آسان بنائے گا تو اللہ بنائے گا، اللہ کے بعد اللہ کا نبی بنائے گا، اور کسی کو بھی دین کا حکم آسان بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. انہوں نے آسان اپنے لیے بنایا. گو کہ اگر ہم دیکھے جائے تو عقل کے مطابق بات ان کی ٹھیک تھی، غلط تو نہیں تھی نا. ہفتے کو تو وہ نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وارننگ دی کہ نہ پکڑو، نقصان ہو جائے گا تمہارا. کہا نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں، نبی کی بات کو نظر انداز کرے. تیسری بار وارننگ ملی کہ تمہیں پھر خبردار کرتے ہیں کہ جو مچھلی ہفتے والے دن گڑھے میں آتی ہے اس کو تم نہیں پکڑو گے. انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے ہی نہیں، جب ہم ہفتے والے دن جاتے نہیں تو یہ کیسے حرام ہوگی ہمارے اوپر. اللہ کے حکم کے اندر سوال شروع کی. پھر کیا ہوا؟ وہ بستی 3 حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک کو وائزین کہا، ایک کو ظالمین کہا، ایک کو ساکتین کہا. ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے بندو تم اللہ کے قانون کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، لہٰذا ایسے کام نہ کرو. وہ اللہ کی حکم کی تعمیل بھی کرتے تھے اور گناہ سے روکتے بھی تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ حکم عدولی کر کے ظالمین بنے. کیا بنے؟ ظالمین. تیسرا درجہ وہ بنا جو آج کل ہم لوگ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں جاتے، ان کا کام ہے، ان کا اللہ ہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے. ہم تو نہیں پکڑتے، ہم تو جاتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا ان کا فعل جانے، ان کا خدا جانے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ سورہ اعراف کے اندر لکھا ہے پھر وہ جو وائزین تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نحوست ہمارے اوپر پڑ جائے. اب حق کی بات آ گئی نا. انہوں نے قبیلوں کو بھی چھوڑا، قوم کو بھی چھوڑا، بھائیوں کو بھی چھوڑا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑا. بستی کے اندر دیوار بنا دی کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس طرف رہیں گے
جو ہماری بات کو نہیں مانگے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ گئے۔ پھر بستی کو الگ کیا گیا۔ جو حکم دینے والے تھے کہ اے اللہ کے بندو تم اللہ کی مخالفت نہ کرو، انہوں نے خود کو الگ کر دیا ان سے، دیوار بنا دی درمیان میں ایک دروازہ بنایا، دن کو دروازہ کھولتے تھے، رات کو بند کر لیتے تھے۔ قرآن نے لکھا ہے کہ جب ایک دن انہوں نے صبح جب وہ جاگے تو اس طرف خاموشی بہت زیادہ تھی، ڈر گئے کہ بھئی کیا ہو گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سارے لوگ بندر بن چکے تھے، جانور بن چکے تھے، ظالمین بھی بنے تھے اور ساکتین بھی بنے تھے، جنہوں نے ظلم کو دیکھا اور آنکھیں بند کر دی کہ میرا تو اس کو بتانے کا کام نہیں، میرے تو اپنی قبر ہے، اس کی اپنی ہے، میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، یہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، تو وہ بھی ساتھ میں ہلاک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ایک نافرمانی کے اوپر ایک۔ حالانکہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن ایک نافرمانی کرتے تھے۔ آج جو ہمارا سلسلہ بنا ہوئے دین کی مخالفت کا، یہ کیوں بنا؟ ہم نے امام حسین کے کردار کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں بنا کہ ہم امام علی مقام کے سیرت و کردار سے کوسوں دور ہیں؟ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو کردار حسینی اور امام علی مقام کی تعلیمات نہ سکھائیں تو یہ ہمارا معاشرہ جس طرح آج بگڑا ہے اور بھی بگڑ جائے گا۔ جس طرح دین کی پامالی آج چل رہی ہے اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو زان گرامی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علی مقام کا جو خطبہ ہے، یہ خطبہ ہر کلمہ گو مسلمان کو زبانی یاد ہونا چاہیے، اور اس خطبے کو پڑھ کے اس کے مطابق خود کی زندگی بھی ڈالیں اور اپنی اولاد کو بھی اس کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک بڑی بہترین حدیث ہے، حضرت امامہ فرماتے، حضور نے فرمایا من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ فرمائے سب سے بدترین بندہ اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن وہ بندہ ہوگا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو وہ یہی بات ہے نا کہ ہم بیجا جا کے حمایت شروع کر دیتے کہ بھئی یہ تو میرا اپنا ہے۔ امام علی مقام بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے، مدینہ تو ہمارا اپنا ہے، کوفہ تو ہمارا اپنا ہے، تو کیا ہو اگر یزید تخت کے اوپر فرمائے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے نانا نے جو مجھے درس دیا ہے، میرے والد جو مجھے درس دیا ہے، میں یزید کی بیعت کرنا تو دور کی بات، میں یزید کی حمایت بھی نہیں کروں گا اگر مجھے اس کے ساتھ جنگ بھی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو پھر جائے جب کربلا کے میدان کا جب مارکہ ہوا تو امام علی مقام کا نام آج بھی زندہ ہے اور یزید کا نام آج بھی مردہ، قیامت تک مردہ رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ کہ امام علی مقام نے دین کو سب سے آگے رکھا اور اس کے مطابق جا کر اپنی زندگی اور اپنے اہل و عیال کی قربانی جب پیش کی تو فرمائے جہاں پر بھی حق کی بات آئے تو تم کردار حسینی کو اپناؤ، یزید کے کردار کو نہ اپناؤ۔ تو حق بات اور حق بات کی تعلیم اور حق بات کی حمایت کرنا، یہ امام علی مقام کی زندگی کا سب سے انمول اصول ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو آج جو بات ہم نے کہی وہ صرف خطبے کے 3 اصول بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 کاموں کے اوپر چلتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو بھی توڑتا ہے، نبی کے قانون کو بھی توڑتا ہے، مخلوق کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کا برتاؤ رکھتا ہے، تو پھر کردار حسینی کیا ہے، اس کی مخالفت کرو، چاہے وہ تمہارا اپنا کیوں نہ ہو۔ اب دیکھو جو بندہ رشتہ دار نہیں ہے، دور کا ہے، اس کی مخالفت تو ہر کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اصل آزمائش تو تب ہوتی ہے کہ جب مخالف تمہارا بھائی کھڑا ہوتا ہے، وہاں پھر انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اصل امتحان تو وہاں ہوتا ہے کہ جب مخالف میں تمہارا بیٹا کھڑا ہو، اصل امتحان تو وہ ہے کہ جب مخالفت میں تمہارا والد کھڑا ہو، اصل امتحان تو وہ ہے کہ جب مخالفت میں تمہارا ایک ایسا دوست کھڑا ہو کہ جس نے تمہارے اوپر ہزاروں احسانات کیا ہو، اب بتاؤ اس کے احسان کا جواب دو کہ یہ حق بات کہو گے؟ امتحان تو بہتر شروع ہوتا ہے، یہاں پر جا کے ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ امام حسین کے اس خطبے کو یاد کرنا پڑے جو انہوں نے کربلا کے لیے جاتے ہوئے راستے میں دیا تھا، اور یہ خطبہ امت کو اس عروج اور بلندی تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر امت ان 3 اصولوں کے اوپر عمل کرے گی تو آج امت کو وہ مقام ملے گا کہ جو زمانے میں صحابہ کرام کو ملا، اہل بیت عظام کو ملا۔ بربادی کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہم اصل بات سے واقف نہیں ہوتے، بس باتوں کو سنتے نہیں ہیں، توجہ سے نہیں سنتے۔ آئیے ذرا میں آپ کو امام حسین کا کردار جو یہاں پہ بیان کروں گا اس کو آپ توجہ سے سنیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے، پھر دیکھو ہمارا معاشرہ کیسے بہترین بنتا ہے۔ جگہ جگہ ہمیں امام حسین کا کردار رکھنے والا بندہ ملے گا۔ جب کردار کی ہم جو ہے وہ خوشبو پھیلائیں گے تو یزیدیت اپنی موت خود آپ مر جائے گی۔ اگر ہم کردار کو چھوڑیں گے، صرف جو ہے وہ گفتار کے اوپر چلیں گے، صرف جو ہے وہ تذکرے کریں گے، عمل آگے نہیں لائیں گے، تو فرمائے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کو جب اندر سے نکالیں گے تو ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کے دفعہ میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اگر مومن ہو کے نیک عمل کرو گے تو ایمان کا فائدہ ہے، مومن ہو گے نیک عمل کا ذخیرہ نہیں ہے، تو فرمائے تمہارے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمل جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد میں۔ تو اللہ کریم کے جناب دعا کہ جو کچھ بات ہم نے آج بیان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں کردار حسین، امام حسین پر چلتے ہوئے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔